Assalamu alaikum students. Today we are entering into the last session and you must be happy, as do I, because we have completed almost all the laws pertaining to the banking. These are some ancillary statutes which we have to study in this session. It has been possible due to your hard work. You have been following it throughout this session, throughout the course. You have been very punctual and you have been hardworking as well as taking interest in your studies. So you have to have this habit for the rest of your life, because there is no shortcut to the hard work, and hopefully you will continue and will be successful in your future endeavors. Before starting today's lecture, I would like to discuss the statute regarding banking which we have gone through. In that statute, you had seen some definitions: banking court, customer, financial institutions, and so many other definitions. Banking court was a new concept for you that we discussed, and by now you must be knowing what a banking court is and what is the purpose of this statute or law. یہ کس لیے بنایا گیا؟ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ بینکس کی کبھی بھی پرائرٹی نہیں ہوتی that they should go to a court of law, but that is a remedy available. وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی لاسٹ ریزورٹ کی، کہ اگر باقی تمام طریقے کامیاب نہ ہوں، no option left, then as a last resort, banks and financial institutions have to go to a court of law for recovery of their amount. لیکن یہ کوئی پرائرٹی نہیں. میں نے یہ بات کئی دفعہ آپ سے کی. ہم نے لینڈنگ کی بات کی، کولیٹرلز کی بات کی، ڈفرینٹ کولیٹرلز آپ نے دیکھے، مارٹگیجز، پلیجز، ہائپوتھیکیشن، کریشن آف چارج. جب بھی بات ہوئی تو اسٹریس اسی بات پہ تھا کہ بینکس یہ نہیں چاہتے کہ انہیں کسی کورٹ آف لا میں جانا پڑے، لیکن اگر ایسی سچویشنز ہوں تو دے ول ہیو ٹو گو ٹو اے کورٹ آف لا. تو یہ لا جو ہے ریکوری لاز، یہ جو اسٹیچوٹس آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے، بینکنگ کورٹ کیا ہے، بینکنگ کورٹ میں جانے کا طریقہ کیا ہے، پروسیجرز کیا ہیں، کون جا سکتا ہے، وہاں پہ پارز کیا ہیں بینکنگ کورٹس کی، بینکنگ کورٹ میں اگر آپ نہیں جائیں گے تو کس کورٹ میں جائیں گے، اوفینسز کیا ہیں، اور فیصلوں کے خلاف اپیلز کیسے دائر کر سکتے ہیں. This and many more that has been discussed in this statute. تو اس اسٹیچوٹ میں پہلے آپ نے ڈیفینیشن دیکھی، پھر آپ نے دیکھا کسٹمر کون ہے، پھر کسٹمر کی ڈیوٹیز کیا ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف بینکنگ کورٹ کی بات ہوئی کہ بینکنگ کورٹ کے اسٹیبلشمنٹ کون کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا دس از دا ڈومین آف دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ فیڈرل گورنمنٹ بینکنگ کورٹ سے اسٹیبلش کر سکتا ہے جہاں پہ ضرورت. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. ہاں، جہاں تک جج آف دی بینکنگ کورٹ کی بات، جج آف دی بینکنگ کورٹ دیٹ ول بی اپوائنٹڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ بٹ آفٹر ڈیو کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف دا ریسپیکٹو ہائی کورٹ. یہ جس صوبے میں، جس ہائی کورٹ میں بینکنگ کورٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے، ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے جس ایریا میں، تو وہاں کے ہائی کورٹ سے کنسلٹیشن کے بعد ود دا چیف جسٹس آف دیٹ ہائی کورٹ a judge of the banking court shall be appointed. یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے. تو باقی ان کے ٹرمز اینڈ ایوری تھنگ دوز ہیو بین ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. تو پارس کیا ہوں گی بینکنگ کورٹس کی، بینکنگ کورٹ کا اختیار کیا ہے،
پہلے یہ بات ہے کہ بینکنگ کورٹ ہے کیا. بینکنگ کورٹ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بینکنگ کورٹ از اے کورٹ which can entertain the claim up to ₹50 million. 5 کروڑ تک کا کلیم ہو کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے بینک کا, that can be filed before a banking court. اس سے زیادہ کا اگر کلیم ہو that will go to the high court, اور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ آف دا ہائی کورٹ will hear the case. ڈویژن بینچ آپ کو بتایا کہ ڈویژن بینچ وہ بینچ ہوگا جس میں 2 جج ہوں گے. تو ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں the cases where the claim is above 50 million, up to 50 million وہ بینکنگ کورٹ کے پاس کیسز جائیں. اب یہ تو ایک سیول لٹیگیشن ہے, that amount is to be recovered. کوئی ڈیفالٹ ہو گیا ہے, کوئی لون پے نہیں کر رہا, کوئی فائنینس پے نہیں کر رہا بورور, تو پھر بینکنگ کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں. اب کچھ اوفینسز بتائیں, سے آپ نے کوئی ہائپوتھیکیشن آف اسٹاکس کے اگینسٹ فائنینسنگ کی, وہ اسٹاکس ہی وہاں سے غائب ہو گئے, دو اسٹاکس آر ناٹ اویلیبل, ناؤ اٹ از اے کریمنل اوفینس. تو اسی طرح آپ نے ایک لسٹ دیکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ اوفینسز ہیں, کوئی فراڈولنٹ ٹرانزیکشنز ہیں, کوئی فراڈولنٹ انٹریز ہیں, یہ تمام اوفینسز آپ کو بتائے گئے. اگر یہ اوفینسز کمٹ کیے ہیں تو پھر بھی ان کی بھی جو ہے ہیئرنگ بینکنگ کورٹ کر سکتی. تو وہ سول لٹیگیشن ہے, یہ کریمنل اوفینس ہے, تو کریمنل اوفینسز کا ٹرائل جو ہے دیٹ کین بی انڈرٹیکن بائی دی بینکنگ کورٹ. یہ اس کی ڈومین کی بات ہے, اس کے دائرہ اختیار کی بات ہے, یہ بتایا گیا. ایک اور یہاں پہ کانسیپٹ آپ نے دیکھا, دیٹ واز دا سوٹ فار ریکوری آف ریٹرن آف فائنینس. آپ نے دیکھا فائنینسز, دا بینکس آفٹر فالوئنگ دا ڈیو پروسیجر اپنے فائنینسز کو رائٹ آف کر سکتے ہیں. اب فائنینس رائٹ آف ہو چکا ہے, اس کی سوٹ فائل ہو رہی ہے کہ یہ ہم نے ریکور کرنا ہے. اب یہ ایک انیوژل سی بات ہے, لیکن دیٹ از ان اسپیشل کیسز. وہ آپ سیکشن 8 دیکھیں گے تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے دیٹ فائنینسز which are written off on political considerations, on political ground and political considerations, تو وہ ان کی ریکوری سوٹ فائل ہو سکتی ہے, and the amount can be recovered. باقی کوئی بزنس کنسیڈریشن پر رائٹ آف ہوئے ہیں تو ان کے لیے سوٹ فائل نہیں ہوگی. those have been written off under business consideration, تو وہ بونا فائڈی جو ہے رائٹ آف ہوئے ہیں, وہاں پر نو سوٹ وڈ لائی. تو کوئی آپ سوٹ فائل نہیں کریں گے. سوٹ وہاں پہ ہوگی, وہاں پر انٹرٹین ہوگی جہاں پر یہ پولیٹیکل گراؤنڈز پر, پولیٹیکل کنسیڈریشنز پر رائٹ آف ہوئے. پھر پروسیجر کی بات ہوئی, واٹ پروسیجر شیل بی فالوڈ بائی دی بینکنگ کورٹس. بینکنگ کورٹس کے پاس پہلے بتایا طریقہ کار, پلینٹ فائل کی جائے گی. پلینٹ فائل ہوگی تو وہ سمن جاری کریں گے, نوٹسز دیں گے ٹو دا ڈیفینڈنٹ جن سے ریکوری کرنی ہے. کسٹمر کو ڈیفینڈنٹ جو آپ کہتے ہیں, دا پرسن ہو آر obliged ٹو پے دیٹ اماؤنٹ, ان کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے فرام دا کورٹ, جس کو سمن کہتے ہیں. وہ میڈیا کے تھرو بھی ہو سکتے ہیں, اخبارات کے ذریعے ہو سکتے ہیں, پبلیکیشن آف نوٹس تھرو کوریئر, ٹی سی ایس, رجسٹرڈ پوسٹ, اور پیسٹنگ دوز نوٹسز at distinct places if that person, that defendant or defendants are not available. یہ ایک طریقہ کار ہے how notices are to be served. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ پروسیجر میں شامل ہیں, یہ کیا جائے. لیکن اس سے آگے نوٹس کی سروس ہو گئی. اب نوٹس کی سروس کے بعد جو ڈیفینڈنٹ ہے, اب اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہی ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف. میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر ایک بڑی یونیک سی چیز آپ کو نظر آتی. کوئی بھی آپ لٹیگیشن دیکھیں, جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, if there is a complaint against anybody, if there is a plaint against someone, if suit is filed against someone, the respondents, the defendants, they have the right to defend themselves. یہ ان کا رائٹ ہے, انہیرنٹ رائٹ ٹو ڈیفینڈ. لیکن یہ بینکنگ کے ریکوری کے کیسز میں نو رائٹ لائز ٹو دا ڈیفینڈنٹ.
وہاں ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ the defendant will file an application before the banking court that leave to defend may be granted. کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں، اس کو لیو ٹو ڈیفینڈ کہا گیا. اس بات کی پرمیشن، اجازت دی جائے کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں، اور وہ اس میں اپنے پوائنٹس لکھے گا پوائنٹ وائز کہ یہ گراؤنڈز ہیں. These are the grounds on which I want to defend. If banking court is convinced, is satisfied that there are plausible reasons, substantial grounds موجود ہیں جس پر اس کو اجازت دی جائے، یہ لیو گرانٹ کی جائے، تو that can be granted. So students، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایز اے میٹر آف رائٹ ہی کین ناٹ ڈیفینڈ. یہاں پر اگر لیو ٹو ڈیفینڈ ہیز بین گرانٹیڈ بائی دا بینکنگ کوڈ دین ہی کین ڈیفینڈ ہمسیلف. تو یہ ایک یونیک بات ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ہاؤ اٹ از ڈن اینڈ وائی اٹ از ڈن. پھر سیل آف مارٹگیج پراپرٹی کا کیا طریقہ کار ہے وہ ہم نے بات کی. اٹیچمنٹ بفور ججمنٹ، issuance of injunctions and appointment of receivers, these have been discussed. اس کے ساتھ ساتھ offenses کی ہم بات کر چکے ہیں. there are certain offenses اور اس کے against ٹرائل ہو سکتا ہے. اب یہ تمام بینکنگ کورٹ کی بات ہو رہی. بینکنگ کورٹ ڈیکری ایشو کر سکتا ہے، ڈسیشن دے سکتا ہے، offenses میں ٹرائل کر سکتا ہے. اب right to appeal that exists. The aggrieved party can go to the high court to file an appeal. تو یہ اپیل فائل کی جا سکتی ہے before the high court، اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں that would be before the division bench of the high court. تو یہ ریکوری لاس کی بات ہو رہی تھی by the financial institutions. وہ کیسے اپنے جو ہیں claims outstanding amounts from the defaulters, how they can recover. تو اس کا ایک پروسیجر، بینکنگ کوڈز، فائلنگ آف سوٹس اینڈ ایوری تھنگ، وہ ہم نے سارا دیکھا. سو اسٹوڈینٹس، بینکنگ لاز میں ہم نے بہت سارے لاز دیکھے. اب بینکنگ لاز وہ کنسرن لاز تھے، خواہ وہ اسٹیٹ بینک ایکٹ 1956 تھا یا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 تھا یا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ تھا. تو وہ انسٹرومنٹس اور وہ تمام چیزیں بینک سے ان کا نیکسس آپ کو فوری طور پہ نظر آتا. اب کچھ اسٹیچوٹس جو آپ ڈسکس کرنے چلے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا پرائم فیشائی آپ کو آن دا فیس آف اٹ ایسا نظر آتا ہے کہ سب بینکنگ سے کیا تعلق، بٹ دیز آر ریلیونٹ. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں دیز آر دا اینسلری لاز. جیسے لمیٹیشن ایکٹ ہے، آربیٹریشن ایکٹ ہے، اسٹیمپ ایکٹ ہے، کانٹریکٹ ایکٹ ہے. یہ بینکنگ کے لیے، بینکنگ ٹرانزیکشنز کے لیے یا اسٹیک ہولڈرز کے لیے آپ کہیں یا بینکس کے لیے اور دا پرسنز ہو آر ڈیلنگ ود دا بینکس، یہ سب کے لیے بہت ضروری. جتنے بینک کے ضروری ہیں اتنے بینک کے کسٹمرز کے لیے ضروری. They must know about that. تو سب سے پہلے ہم لمیٹیشن ایکٹ کی بات کرتے ہیں. یہ لمیٹیشن لا کیا ہے؟ لمیٹیشن ایکٹ 1908 that governs it. اس میں ہم دیکھیں گے کہ آبجیکٹ کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے لمیٹیشن، وائی لمیٹیشن ایکٹ ایٹ آل. اب اس کی جو پروویژنس ہیں پہلے یہ بتایا گیا ہے. These are to be applied without equitable consideration. سیکشن 1 میں یہ بات کی گئی. سیکشن 3 میں یہ بات کی گئی ہے ریزنگ آف پلی آف لمیٹیشن. یہ کون ریز کر سکتا ہے، کس سٹیج پر ریز ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے. ریسٹرکشن آف ٹائم، لمیٹیشن پیریڈ کیا ہے، کتنا ہے. کنڈونیشن آف ڈیلے. اب ہم لمیٹیشن دیکھیں گے تو وہاں یہ بھی دیکھیں ڈیلے کیا ہے، یہ پیریڈ کیا ہے،
یہ کس چیز کو کنڈون کیا جا رہا ہے؟ واٹ از دی کنڈونیشن آف ڈیلے؟ یہ جو ڈیلے ہے سے کہیں پر اپیل فائل کرنے کا پیریڈ دیٹ از 30 days. بینکنگ کورٹ نے ایک ڈیکری پاس کی، آپ اپیل میں جانا چاہتے ہیں، یو کین گو ٹو دی ہائی کورٹ ود ان 30 days. اب آپ کو 30 days لیپس ہو گئے، یہ لمیٹیشن پیریڈ. اب آپ یو گو ٹو دا ہائی کورٹ آفٹر 35 days. اب آپ کو اپلیکیشن دینی پڑے گی کہ یہ جو ڈیلے ہو گیا ہے 5 days کا، اس کو کنڈون کر دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو اگنور کر دیا جائے. اب کورٹ کی ثوابدید ہے، ڈسکریشن ہے کہ if there is a sufficient cause exists and that is to the satisfaction of the court, then the court can condone the delay. But you will have to prove that. جو یہ ریکویسٹ کر رہا ہے انہیں یہ پروو کرنا پڑے گا. تو کنڈونیشن آف ڈیلے کا یہ کانسیپٹ. لیگل ڈسیبلٹی کیا ہے، اس کے افیکٹ کیا ہے اس لا پہ. ایکسکلوژن آف ٹائم کا کیا کانسیپٹ ہے ان کمپیوٹنگ ٹائم آف لمیٹیشن. اس کے بعد یہاں پہ ایک فرسٹ کیجول میں پیریڈ آف لمیٹیشن بتائے گئے ہیں. ان ڈفرینٹ سوٹس واٹ آر دا پیریڈ آف لمیٹیشن، دوز ہیو بین ڈسکسڈ. تو یہ لمیٹیشن ایکٹ میں مین پوائنٹس یہ ہیں جنہیں ہم ڈسکس کریں گے. اب لمیٹیشن ایکٹ کا مقصد کیا ہے؟ وائی دس ایکٹ؟ کس چیز کو لمٹ کر رہے ہیں؟ جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ ایک فیصلہ ہوا، اس کی آپ اپیل فائل کرنا چاہتے ہیں. لا نے آپ کو بتایا کہ 30 days کے اندر آپ یہ اپیل فائل کر دیں. تو یہ 30 days کیوں رکھے گئے؟ کہیں جی فیصلہ ہو گیا، جب دل چاہے اپیل فائل کر دیں. نہیں، اس بات کو روکنا چاہتے ہیں. اس کو کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ کہ انڈیولی لٹیگیشن میں لوگ نہ پڑے جائیں. اور ایک فیصلہ ہو گیا، یہ میں آپ کو ان اے ویری انفارمل وے آپ کو بتا رہا ہوں. باقی آپ دیکھیں گے ایکسپرٹس اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. کہ آپ کہیں بھی کسی کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اب آپ اس خوف میں مبتلا رہے کہ دوسری پارٹی جب چاہے 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد وہ اپیل میں چلی جائے. تو آپ کو کیا ریمیڈی ملی؟ اس فیصلے کے بعد اگر کوئی اپیل میں جا سکتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ 30 days میں، 60 days میں، 1 year میں اپیل ہو سکتی ہے اس کی. That matter must close at some point in time تاکہ ریسپیکٹو پارٹیز کو کوئی ریلیف ملے. They may have a sigh of relief کہ litigation ختم ہو گئی، ورنہ یہ ایک ان اینڈنگ پروسیس ہوگا اور آپ جیت کر بھی ہار جائیں گے، اس ایک خوف میں مبتلا رہیں. تو لمیٹیشن ایکٹ سے یہ مراد ہے کہ ڈسپیوٹس جو ہیں وہ کسی گیون ٹائم میں ریزالو ہو جانے چاہیے. اب آپ دیکھیے سلائیڈ پر آپ کے سامنے ہے آبجیکٹس کیا ہے لمیٹیشن ایکٹ. اٹ گورنس دا پروسیس آف لٹیگیشن. اٹ گورنس the process of litigation and limits the time after which a suit or other proceedings cannot be maintained and forced in a court of law. یہ جو ہم نے اب بات کی تھی یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. It requires philosophy کیا ہے؟ It requires promptness in the prosecution of remedy because law assists those who are vigilant and not those who sleep over their rights. Rights to seek remedy. ریمیڈی آپ کو ایک موجود ہے، آپ ایک اپیل میں جا سکتے ہیں ود ان 30 days اور آپ کہیں نہیں جی ہم تو چلے جائیں گے جب دل چاہے گا. 30 days لیپس ہو گئے، آپ کا رائٹ ختم ہو گیا. So you are not allowed to sleep over your rights. You should be vigilant. If you want to go into appeal, go within 30 days if those are provided. 60 days کا پیریڈ ہے تو 60 days میں جائیں.
تو پہلی تو بات ہے کہ پرومپٹنیس ان دی پروسیکیوشن آف ریمیڈی. ریمیڈی آپ کے پاس ہے, رائٹ ہے. اگر جس کے پاس رائٹ ہے وہ اپنا رائٹ اویل نہ کرنا چاہے تو اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. تو آبجیکٹ اس کا یہ ہوا that prosecution to seek remedy within period prescribed by limitation act. اس پیریڈ کے اندر وہ ریمیڈی جو ہے وہ حاصل کرے, اس سے باہر جائیں گے تو اس کو وہ ریمیڈی اویلیبل نہیں ہوگی. اب اس کی یہ فلسفیکل بات, that statute of limitation has been termed as statutes of repose, peace and justice. اگر آپ دیکھیں وہ جو ہم یہ بات کر چکے ہیں, یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے, آپ کے حق میں ہو گیا اور آپ کے سر پر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے کہ جب دل چاہے اپوزٹ پارٹی آپ کے خلاف اپیل میں چلی جائے. تو اس کے لیے گیون پیریڈ ہونا چاہیے, کوئی لمیٹیشنز ہونی چاہیے. These limitations of time are prescribed. تو اس طرح تو سوسائٹی میں ایک انریسٹ ہوگا. There will not be the peace and justice in the society if no limitation period is fixed. تو یہ کانسٹنٹ انسرٹینٹی جو ہے اس کو ریموو کرتا ہے یہ لمیٹیشن ایکٹ, دس پیریڈ آف لمیٹیشن that removes constant uncertainty, doubt and suspicion. اب کورٹس جو ہیں, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اگر کہیں پر کوئی جسٹیفیبل ریزن ہے تو اگر کوئی ڈیلے ہو گیا تو اس کو کنڈون کر سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ایپلیکیشن دیں, جی وہ میں ایپلیکیشن نہیں دے سکا, آپ کنڈون کر دیں. every day of delay that will have to be proved that this was the reason on day 1, on day 2, on day 3 and day 4. یہ کوئی جرنلائزڈ ایپلیکیشن نہیں ہوگی. Every day of delay that will have to be proved. And if the court is satisfied that there are plausible reasons, court can condone the delay. یہ court کے پاس پار ہے, but sufficient cause shall have to be shown to the satisfaction of the court to avail this opportunity that the delay may be condoned by the court. تو court اس صورت میں court کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کنڈون کر سکتی ہے, but you will have to convince the court. So students, اس ایکٹ کے there are two parts. پہلے پارٹس میں کوئی سیکشن ہے, سیکنڈ پارٹ میں اسکیجولز. اصل میں جب آپ لمیٹیشن دیکھیں گے تو آپ کو اسکیجولز میں جانا پڑے گا, وہاں پتہ چلے گا کسی بھی سوٹ کے لیے کون کون سے پیریڈز ہیں, وہ سب ڈیٹیل جو ہیں اسکیجولز میں دیے ہوں. یو ول ہیو ٹو گو ان ٹو دا اسکیجولز. ان آرٹیکلز میں اسکیجولز میں ریکوزٹ پیریڈ آف لمیٹیشن دیٹ ہیز بین مینشن. اب کچھ اسپیشل لاز جیسے بینکنگ لاز, انکم ٹیکس لاز, فیملی لاز, یہ اسپیشل لاز. اگر اسپیشل لاز میں کوئی پیریڈ آف لمیٹیشن دیٹ ہیز بین پریسکرائبڈ ان دیٹ اسٹیچوٹ ان دیٹ لا, دین دیٹ وڈ پریویل. ایک جنرل پروویژن لمیٹیشن ایکٹ کی جنرل لاز پہ اپلائی ہوں گی, لیکن اگر کسی اسپیشل لا نے کوئی پیریڈ پریسکرائب کر دیا لمیٹیشن کا, دیٹ وڈ فالو. اب آپ ٹیکس لاز دیکھیں, فرسٹ اپیل ٹو دا کمشنر انکم ٹیکس فائل ود ان 30 days. You can go to the income tax appellate tribunal within 60 days and to the High Court within 90 days of that order. تو یہ لمیٹیشن پیریڈز ہیں. یہاں پہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا, since income tax law is a special law and a period of limitation has been prescribed in that law, then that law would prevail, not Limitation Act 1908. Special law would prevail over general law. یہ بات یہاں پہ کی گئی. So students, اب Limitation Act, when a plea
of limitation is raised and that is rejected. It cannot be re-agitated in appeal. آپ اپیل میں جاتے ہیں, آپ کسی کورٹ میں جاتے ہیں, سوٹ فائل کرتے ہیں, دوسری پارٹی کہتی ہے جی دس از ہٹ بائی دی لمیٹیشن, کورٹ کہتی ہے نو. آپ اس کے اگینسٹ اپیل میں جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے پھر لمیٹیشن کی بات شروع کر دیتے ہیں, دیٹ ول ناٹ بی انٹرٹین. یہ کیس لا کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر ایک دفعہ کورٹ نے لمیٹیشن کا کوشچن جو ہے اس کو ایڈریس کر دیا ہے, اس کو آپ کے پلی کو ریجیکٹ کر دیا ہے, تو آپ اس کو ری ایجیٹیٹ نہیں کر سکتے ایٹ ہائر فورمس. دیٹ کین ناٹ بی ڈن دیٹ وے. سو اسٹوڈینٹس, یہ اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن اٹ از اے پروسیجرل اسٹیچوٹ. یہ کوئی سبسٹانٹیو لا نہیں ہے, یہ پروسیجرل اسٹیچوٹس ہے کہ پروسیجر سیٹ آؤٹ کرتا ہے, پیریڈ بتاتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کے رائٹ سے محروم کرنا. آپ یہ کہیں گے کہ کسی کے پاس رائٹ ہے تو یہ لمیٹیشن لگا کر اس کے رائٹ کے اوپر لمیٹیشن لگا دی ہے. نو, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے. اس کا مقصد ہے کہ جسٹس, پیس اور ایک پرومپٹنیس ہو, لٹیگیشن انڈیولی پرولونگ نہ ہو. سو یہ کانسیپٹ آپ دیکھیے سلائڈ پر. اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن از اے پروسیجرل اسٹیچوٹ. اٹس ایپلیکیشن ڈز ناٹ آلویز مین ٹو اسرپ اور ہیلپ اسرپ اے رائٹ. کسی رائٹ کو اسرپ نہیں کیا جا رہا, اس کو نہیں ہڑپ کیا جا رہا. It rather operates on the principle that if a claimant waived his right or was not serious and rather indolent so as to have accused, he will be hit by the doctrine of limitation. ان الفاظ سے مت گھبرائیے گا. یہاں پر بات یہ کی گئی ہے کہ ایک آپ کے پاس رائٹ ہے. Say you have the right to go into appeal. آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے اپیل میں نہیں جانا چاہیے, اینڈ یو ڈونٹ گو ان ٹو اپیل. تو یہ تو آپ کا رائٹ تھا, آپ اسے ایکسرسائز کریں یا نہ کریں, دیٹ از اپ ٹو یو. اس میں کوئی نا انصافی تو نہیں ہے, اس میں سے آپ کو آپ کے رائٹ سے محروم تو نہیں کیا گیا, یا آپ اعلان نہیں کرتے, آپ یہ رضامندی شو کرتے ہیں, آپ کی خاموشی, آپ کا ان ایکشن یہ شو کرتا ہے کہ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو اویل دیٹ رائٹ. آپ نے اپنے رائٹ کو ویو کر دیا. اف یو ویو یور رائٹ, اف یو ڈونٹ اویل یور رائٹ, تو لمیٹیشن پیریڈ جو ہے اس کے ایکسپائر ہونے کے بعد آپ دوبارہ یہ نہیں کہہ سکتے نو ناؤ آئی وانٹ ٹو اویل مائی رائٹ. تو دیٹس chapter must be closed at some point in time. اس litigation کو, اس کو ایک کسی پوائنٹ پر ختم ہونا ضروری ہے, اور وہ limitation act صرف وہی کر رہا ہے. That is in fact providing justice, not a hurdle in the way of justice. It is not obstructing justice, but it is a way towards justice. تو یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ. Concept of law کیا ہے؟ Limitation. The concept of law is only that the authority created or appointed for helping a claimant, وہ بینکنگ کورٹ ہو یا کوئی اور, in such situation will not help if the claimant, knowing the position of law, does not ask for it within the prescribed period. In so many words, وہی بات ہم کر رہے ہیں in different words کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے, آبجیکٹ کیا ہے. تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لمیٹیشن ایکٹ کیوں ضروری. لمیٹیشن ایکٹ کا اگر آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ لمیٹیشن ایکٹ بہت ضروری ہے, بینکنگ میں بھی بہت ضروری. نیگوشیبل انسٹرومینٹس, آپ نے لون دیے ہوئے, آپ سے مراد ہے بینک, آپ اس کی ریکوری کرنا چاہتے ہیں,
3 years period has elapsed and you didn't file a suit before the banking court. 3 سال گزر گئے ہیں, آپ نے ریکوری کے لیے سوٹ فائل نہیں کی, ڈیفالٹ کر گئے. اب یہ پیریڈ آف لمیٹیشن ہے. یو شوڈ ہیو فائلڈ دا سوٹ ود ان 3 years آف دا ڈیفالٹ آف ڈسبرسمنٹ آف لون. ڈفرینٹ سچویشن ہے, نیگوشیبل انسٹرومنٹ کو کیسے ٹریٹ کریں گے, باقی کیا ہوگا, وہ پیریڈ سب آپ کو اسکیجول میں مل جائیں گے. اب یہ جو لمیٹیشن پیریڈ ہے, اس میں آپ نے سوٹ فائل نہیں کی, وہ لمیٹیشن پیریڈ ایکسپائر ہو گیا, آپ کا رائٹ ختم ہو گیا ہے ٹو فائل دا سوٹ. میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ بینکرز کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے لمیٹیشن ایکٹ. اسی طرح other stakeholders, whether you are a borrower or the customer or you are in some other capacity, you must know the limitation period. تو limitation act آپ دیکھیں گے تو limitation period کا آپ کو پتا چلے گا, اور یہ جو schedule that is attached to this act, وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا limitation periods. اب ہم بات ہے raising of plea of limitation, that is treated in section 3. اب یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے کہ آپ ریز کر سکتے ہیں, any party can raise before the court of law that it is hit by the limitation act, and court will take into account the different arguments and will decide. ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو گیا تو پھر اپیل میں آپ ری ایجیٹیٹ نہیں کر سکتے. اب اس سے آگے کی بات, یہ تو ریسپیکٹو پارٹیز دے کین ریز دا پلی, لیکن اگر پارٹیز نے نہیں بھی ریز کیا تو کورٹ کا کام ہے کہ وہ ایگزامن کرے. دا کوسچن آف لمیٹیشن دیٹ کین بی ایگزامنڈ بائی دی کورٹ ایٹ اٹس اون, ایون اف ناٹ ریزڈ بائی دا ریسپیکٹو پارٹیز, اینڈ میٹر شوڈ بی adjudicated upon and decided on merits. کنڈونیشن اور ڈیلے کی بات ہوئی تھی کہ ڈیلے کو کنڈون کیا جا سکتا, plausible explanation کی یہاں پہ بات ہو رہی. If to the satisfaction of the court the explanation is given that there is a delay and that should be condoned, that can be. Sufficient cause کس کو کہتے ہیں؟ This is the word which I have used already. It is a genuine or good cause because that is beyond the control of the party, unavoidable despite care and attention. انہوں نے کیئر بھی کی, اٹینشن بھی کی, یہ کاز ایسی ہے کہ ان کے کنٹرول سے باہر تھی اور ڈیلے ہو گیا. ایسے ہی اگر کوئی ریزن ہے تو وہ سفیشینٹ کاز ہے, وہ پلازیبل ایکسپلینیشن ہے, اور کورٹ اگر سمجھتی ہے اکارڈنگ ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی کورٹ that reason is given, the court can condone that delay. اس کو کنڈونیشن آف ڈیلے کہتے. کون سی کازز سفیشینٹ کازز ہو سکتی ہیں؟ abnormal conditions of the country. کنڈیشنز ایسی تھی کہ وہ موومنٹ ہی نہیں ہو سکتی تھی, اس کا کورٹ تک پہنچنا ہی مشکل تھا. اسٹرائکس ہو گئی, ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی, تمام آفیسز بند. اگر یو کین پروو دیٹ آن دیٹ ڈے ایسے سرکمسٹانسز تھے, آئی کوڈنٹ میک دا ایپلیکیشن. ڈسٹربڈ اسٹیٹ آف اے کنٹری, اسی میں یہ بات آ جاتی ہے. ججمنٹ اناؤنسڈ ان دی ایبسنس آف دا پارٹی, جس کو ہم کہتے ہیں لیگل لینگویج میں کنڈیمڈ انہرڈ. دوسری پارٹی موجود ہی نہیں تھی, وہ فیصلہ ہو گیا, انہیں اس فیصلے کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا, تو وہ اپیل کس بات کی فائل کریں؟ If you can prove that, the court will take notice of it. ان کے تو بس میں نہیں تھا کہ اپیل فائل کرتے, ان کے اگینسٹ تو پیریڈ آف لمیٹیشن سٹارٹ نہیں ہو سکتا. پرسن انٹائٹل ٹو نوٹس, اس کو نوٹس دیا جانا چاہیے تھا. لا کے مطابق the notice should have been served upon that person and that notice was not served. اور یہ وہ پروو کریں جی مجھے تو کوئی نوٹس ہی نہیں ملا. تو ایسی کازز سفیشینٹ کازز ہو سکتی اور ان پر ڈیلے کو کنڈون کیا جا سکتا ہے, آف کورس بائی دی کورٹ آف لا. یہ ججمنٹ
کورٹ آف لا کی ہوگی کہ وہ کنڈون کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کے علاوہ لیگل ڈسیبلٹی کوئی ہو, اور بہت ساری سچویشنز بتائی گئی ہیں کہ یہ ٹائم کہاں سے شروع ہوگا. ٹائم ول رن اگینسٹ اے پرسن. دس ٹائم when it will start. Starting time. Say, you can file an appeal from the date the notice is served upon you. جس دن آپ کو نوٹس ملا ہے اس دن سے یہ کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی. Say 30 days are available to you. تو اس دن سے 30 days کاؤنٹ ہوں گے. یا ایکسکلوژن کی جو بات کر, ایکسکلوژن آف ٹائم ان لیگل پروسیڈنگس, اپلیکیشن دینے میں اور اس میں جو ٹائم لگ گیا ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا. سیکشن 12 میں یہ بات کی گئی. ایکسکلوژن آف ٹائم آف ڈیفینڈنٹس ایبسنس فرام پاکستان. وہ یہ کہے جی میں تو پاکستان سے باہر تھا اور میرے نوٹس میں نہیں تھا, تو میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. اگر یہ پروو ہو جائے اور کورٹ سیٹسفائی ہو تو وہ ٹائم ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے. Exclusion of time of proceedings bona fide in court without jurisdiction. کسی ایسی کورٹ میں فائل ہو گیا جس کی جورسڈکشن نہیں تھی اور اس کورٹ نے اس کو انٹرٹین کر لی, تو یہ جو ٹائم ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا. اسی طرح اور جو مختلف ٹائمنگ جو دیے ہوئے ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر دیں. تو یہ لمیٹیشن ایکٹ, دس از اے ویری امپورٹنٹ ایکٹ, اور اس پرسپیکٹو میں آپ نے دیکھنا ہے. اسکیجول میں تمام ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اینڈ وی کین ریفر ٹو دیٹ اسکیجول. سو اسٹوڈینٹس, لمیٹیشن ایکٹ کے ساتھ ساتھ اسٹیمپ ایکٹ کی بات ہے کہ اسٹیمپس آپ نے فکس کرنی ہوتی ہیں, کتنی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. تو اسٹیمپس بہت سارے آپ کے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, وہاں آپ نے اسٹیمپس فکس کرنی. اب یہ اسٹیمپ ایکٹ 1899 آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اسٹیمپس آپ نے کیسے فکس کرنی ہے, کہاں پہ کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, ان کا فکس ہونا ضروری ہے. کہیں پیمنٹ ہو رہی ہے, آپ دیکھتے ہوں گے ریونیو اسٹیمپ فکس کی جاتی ہے, آپ کو پیمنٹ کی جا رہی ہے, اس پر سائن لیے جا رہے ہیں. کہیں آپ نے ٹرانسفر آف پراپرٹی کرنی ہے, اس کے اوپر اسٹیمپس ہوتی ہیں. کہیں پر ایڈہیسو اسٹیمپس ہوتی ہیں, اس کے اوپر لگی ہوتی ہیں اسٹیمپس. تو یہ اسٹیمپ ایکٹ گورن کرتا ہے کہ کس ٹرانزیکشن پر کتنی اسٹیمپس لگنی. تو یہ ساری چیزیں اسٹیمپ ایکٹ میں ڈیل ہوئی ہیں. کیونکہ بینکس میں بھی بہت سارے ڈاکیومنٹس آتے ہیں, بینکس کو پتہ ہونا چاہیے جی ہم پیمنٹ کر رہے ہیں, یہاں پر اسٹیمپس ہوگی. ہم نے لون دیا ہے, پرومسری نوٹ لے رہے ہیں, اسٹیمپس لگیں گی, کتنی لگیں گی. تو یہ سب دیا ہوا اسکیجول میں اسٹیمپس کتنی لگیں گی, کیا ہوگا, دیٹ از پرووائڈیڈ ان, اینڈ بینکرز مسٹ نو دیٹ. تو اس اسٹیمپ ایکٹ میں بھی ڈیفینیشنز ہیں مختلف. کون سے انسٹرومینٹس ہیں وچ چارجیبل ود ڈیوٹی, پارس ٹو ریڈیوس ریمٹ اینڈ کمپاؤنڈ ڈیوٹیز, یہ پارس ہیں جن کو کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں, کون ایکسرسائز کر سکتا ہے, کون کرے گا, کس کے پاس اختیار ہے. یہ جو ڈیوٹیز ہیں اسٹیمپ ڈیوٹیز, ہاؤ ٹو بی پیڈ, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. جیسے ابھی میں نے بات کی انسٹرومینٹس ناٹ ڈیولی اسٹیمپڈ inadmissible in evidence, تو یہ بڑا ضروری ہے بینکنگ پوائنٹ آف ویو. collector power to refund penalty, that has been discussed. prosecution for offenses, different offenses ہوں گے تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. اسی طرح jurisdiction of magistrates and such other issues, those have been discussed. اصل بات جو دیکھنے کی ہے, جو ہمارے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں ہماری رسپانسبلٹی ہے, کدھر ہمارا اوفینس ہے, کہاں پر اسٹیمپ ڈیوٹیز لگنی ہے, ایڈہیسو اسٹیمپس کا استعمال کیسے ہونا ہے, تاکہ ہمارے لیگل رائٹس پروٹیکٹ ہو جائیں. تو اسکیجول میں تمام ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. فرام ٹائم ٹو ٹائم یہ ڈیوٹیز چینج بھی ہوتی رہتی ہیں, اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کی ضرورت. تو یہ اسٹیمپ ایکٹ کے بارے میں اتنی بات ہم نے کرنی تھی. اس کے بعد ہم آربیٹریشن ایکٹ کی طرف جاتے ہیں کہ آربیٹریشن ایکٹ کیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, ہاؤ دس از یوزڈ, اس کی امپورٹینس اینڈ ایوری تھنگ دیٹ وی شیل سی. آل ڈیٹیلز آر گیون اینڈ یو کین گو تھرو اٹ. میں نے آپ کو مین پوائنٹس بتا دیے ہیں, انفارمیشن دیٹ ول بی پرووائڈیڈ ٹو یو. آربیٹریشن ایکٹ 1940.
اب یہ آربیٹریشن ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں ہے، بینکنگ میں اس کی کیا ضرورت ہے، بینکنگ لا پڑھتے ہوئے ہم آربیٹریشن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں ہم پہلے ہسٹری دیکھیں گے، اس کی ایولیوشن، اس کا آبجیکٹ کیا ہے، انٹرپریٹیشن آف دی آربیٹریشن، application of this act, role of the arbitrators, different definitions, what is an arbitration agreement, award کسے کہتے ہیں، امپائر کون ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آربیٹریشن سے متعلق we shall go through it. So students, arbitration act, we start with the history. arbitration میں پہلے جو ہے انگلش آربیٹریشن ایکٹ آف 1899 ہمیں ملتا ہے، اس کے بعد انگلش آربیٹریشن ایکٹ آف 1934، ایٹ پریزنٹ دی آربیٹریشن ایکٹ 1940 دیٹ از ان ووگ. آربیٹریشن ایکٹ کا یا آربیٹریشن کا مقصد کیا ہے؟ ٹیکنیکلی اس میں جانے سے پہلے یہ کہ جب بھی آپ کسی ایگریمنٹ میں انٹر ہو رہے ہیں تو اس کی انٹرپریٹیشن میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی پرابلمز آ سکتے ہیں. تو وہاں پر پارٹیز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ڈسپیوٹس ہوں تو وی ول گو انٹو آربیٹریشن. کوئی تھرڈ پارٹی دیٹ ول ایکٹ ایز آربیٹریٹر، تاکہ ہمارے معاملات میں وہ پارٹیز آئیں اور ان معاملات میں تصفیہ کروا دیں. آفٹر ہیئرنگ آر آرگومنٹس دیز آربیٹریٹرس کین بی مینشنڈ ان دی ایگریمنٹ اٹ سیلف، اور اٹ کین بی اسٹیٹڈ دیٹ وی شیل گو ان اے کورٹ آف لا اینڈ آربیٹریٹرز ول بی اپوائنٹڈ بائی دی کورٹ آف لا. تو یہ آربیٹریشن کا مقصد یہ ہے کہ اگر ڈسپیوٹس ہوں ان کی ریزولوشن ہو سکے، ایمیکیبل ریزولوشن آف ڈسپیوٹس. فائنینشیل ٹرانزیکشن میں، بزنسز میں ڈسپیوٹس رائز ہو جاتے ہیں، لیکن ان ڈسپیوٹس کو وہ ریزالو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اگر کسی سٹیج پر ہمارے ڈسپیوٹس ہوں گے تو ہم آربیٹریشن کے ذریعے ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ آربیٹریشن کا مقصد. اب ذرا دیکھیے کہ یہ آربیٹریشن ایکٹ میں آبجیکٹ آف ایکٹ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ Enforcement of arbitration agreement whereby the parties have bound themselves down to have their disputes arising out of transaction to which such an agreement is applicable, adjudicated upon and decided by the domestic tribunal. میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ جب یہ آبجیکٹ آپ کے سامنے آیا ہوگا تو آپ کو کافی مشکل ہو رہی ہوگی. یہ مشکل آسان کرنے کے لیے میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں کہ واٹ از اٹ. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پارٹیز اپنے آپ کو خود باؤنڈ کر رہی ہیں کہ جب ڈسپیوٹ ارائز ہوں گے تو دوز کین بی ریزالو تھرو آربیٹریشن. یہ پارٹیز کے اپنے ثوابدید ہے. دے ہیو میڈ دس ڈیسیژن کہ اس کو وہ آربیٹریشن کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از دی آربیٹریشن. آربیٹریشن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کانٹریکچوئل ریلیشن شپ میں کوئی ہرڈل ڈال رہے ہیں، آبسٹرکٹ کر رہے ہیں اس کو. آربیٹریشن ایکٹ ڈز ناٹ ریسٹرکٹ دا کانٹریکچوئل رائٹس آف دی پارٹیز. It only gives effect to the choice of the parties as regards to the forum to which their dispute shall be taken. یہ آربیٹریٹر کا فورم انہوں نے خود چوز کیا ہے. یہاں پر کوئی آبسٹرکشن نہیں ہے، نہ کوئی کانٹریکچوئل رائٹس کے درمیان کوئی ہرڈل ہے. Parties themselves have decided it. Arbitrators, those will be appointed by the respective parties themselves, or those can be appointed through courts of law. Arbitration agreement آپ سمجھ سکتے ہیں، جو agreement وہ written agreement ہوگا for arbitration, that will be called arbitration agreement. Award جو فیصلہ arbitrators دیں گے اس کو award کہا جاتا ہے. That is called award. اسی طرح
یہاں پر ایک امپائر کا بھی کانسیپٹ، اب دو آربیٹریٹرس ہیں، ریسپیکٹو پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان میں اختلاف آ جاتا، فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، دین دیٹ ول بی ریفر ٹو دی تھرڈ پارٹی. وہ جو تھرڈ پارٹی ہے اس کو امپائر کہا جاتا ہے انڈر آربیٹریشن ایکٹ 1940. سو اسٹوڈینٹس، یہ آربیٹریشن سے متعلق ٹیکنیکل اینڈ ادر ایسپیکٹس، powers of the arbitrator, awards to be signed and filed, power of the court to modify award اگر کورٹ نے آربیٹریٹرس کو اپوائنٹ کیا ہے. اسی طرح یہ تمام معاملات جو ہیں those have been discussed in the arbitration act. یہاں پر میں آربیٹریشن کو ختم کر رہا ہوں. آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ بینکنگ ٹرانزیکشن میں آربیٹریشن ایکٹ کی بہت امپورٹنس. جہاں پر آپ کے پرابلم ہو تو آربیٹریٹرز کین بی اپوائنٹڈ اینڈ دیز میٹرز کین بی ریزالوڈ تھرو نیگوشیشن. تو یہ آربیٹریشن کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کا رائٹ ختم نہیں ہو گیا کہ آربیٹریشن میں اگر آپ کورٹ آف لا میں جانا چاہتے ہیں تو دیٹ رائٹس ریمین ود یو. تو یہ آربیٹریشن بینکنگ ٹرانزیکشن میں بھی بہت ضروری. اسٹوڈینٹس، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کانٹریکٹ ایگریمنٹس، ان کی بینک میں بڑی امپورٹنس. You need to know the basic points of the Contract Act 1872. کانٹریکٹ ہے کیا، پہلی بات یہ، اور یہ ضروری کیوں ہے، اس سے بھی پہلے یہ بات کرتے ہیں. یہ ہم بات کر چکے ہیں جب آپ نے بینکرز کسٹمر ریلیشن شپ کی بات کی تھی، تو وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ بیسک ریلیشن شپ بٹوین بینکرز اینڈ کسٹمر از اے کانٹریکچوئل ریلیشن شپ بٹوین دیم. تو کانٹریکٹ کیا ہے؟ That is an agreement enforceable at law. Agreement کیا ہے؟ آپ کو بتایا کہ agreement, a promise with consideration is agreement. اور promise کیا ہے؟ Promise, there is an offer and acceptance thereof is a promise. اب یہ promise with consideration becomes agreement. ایک promise ہے، اس میں اگر consideration ہے that becomes agreement. پھر یہ ہے کہ سوشل پرومسز دوز ڈونٹ لیڈ ٹو ایگریمنٹس. انفورسیبل رائٹس نہیں ہوتے، وہاں پر کانٹریکچوئل لائبلٹیز کریٹ نہیں ہوتی، کیونکہ کانٹریکٹ آپ کو پتا ہے کانٹریکٹ از این ایگریمنٹ انفورسیبل ایٹ لا. تو یہ کانٹریکٹ ایکٹ کا جاننا بینکرز کے لیے اینڈ آل اسٹیک ہولڈرز دیٹ از ویری نیسیسری. اب ایگریمنٹ، promise and all that, consideration کیا ہوتی ہے، void agreements کیا ہیں، تو یہ تمام چیزیں you must know. تو بینکرز کے لیے even at the time of the opening of account it is very necessary that they must know that they are entering into an agreement and they are entering into a contract and that is enforceable. اب ویلڈ کانٹریکٹ کون سا ہے؟ ویلڈ کانٹریکٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ واٹ آر دی اسینشلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ؟ ویلڈ کانٹریکٹ میں آفر اینڈ ایکسپٹینس دیٹ مسٹ کریٹ لیگل ریلیشن شپ، لیگل کنسیڈریشن، کمپیٹنٹ پارٹیز اینڈ دیر مسٹ بی فری کنسینٹ آف پارٹیز. یہ بیسک ایلیمنٹس ہیں جو ہونے چاہیے. کمپیٹنٹ پارٹیز ہیں کہ نہیں؟ آپ کے پاس کوئی مائنر آ جاتا ہے، a person of unsound mind comes to you, by you I mean that you are a banker, and asks to open the account. آپ اس سے کانٹریکچوئل obligation میں انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں، کانٹریکچوئل ریلیشن شپ میں انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں، you must know that. تو اس وجہ سے کانٹریکٹ ایکٹ کے مین انگریڈینٹس، پوائنٹس، اس سے جو کا جاننا ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ از ویری مچ نیسیسری فار اے بینکر. اب یہ کمپیٹنٹ پارٹیز کون ہیں، اس کے متعلق جاننا دیٹ از ویری امپورٹنٹ. فری کانسینٹ ہونی چاہیے. فری کانسینٹ کون سی کانسینٹ وچ از ناٹ کازڈ بائی کوئرشن، انڈیو انفلوئنس، فراڈ، مس ریپرزینٹیشن. تو ان کانسیپٹس کا جاننا اسٹوڈینٹس بہت ضروری ہے. سو ود دیٹ
we come to the end of the ancillary statutes. Now just have a glimpse of the course which we have covered. This is the journey through the course we have gone through. It comprises 12 modules. Those are before you: legal system of Pakistan, financial system and banking, evolution of banking, Banking Companies Ordinance 1962, then different concepts, details, those are given, those are before you. Banker-customer relationship, we studied at length. Types of the customer's account, we studied. Law relating to the negotiable instruments, designing of legal documents, and ancillary statutes. So students, this is we have covered, and I have all appreciation for you. Throughout the course, you had to work very hard. You remained with me. I can tell you, I learned a lot while I was teaching, and hopefully you have also learned a lot. So it's time to say goodbye and have a very nice time. Good luck, and wishing you success in your future endeavors. Thank you for being with me throughout the course. Allah